بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ ڈیٹا کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹر نیٹ ورک کے کورس میں لیکچر نمبر 3 اور نیا ٹاپک لے کر ٹپالوجی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کریں اور آپ کی آراء جو ہیں اس کے نتیجے میں ہم مزید بہتر لیکچر کر سکیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. نیٹورک ٹپالوجی. A topology of a computer network is how it depend parts like node and links are set up. پارٹس اور نوڈ جو ہیں وہ آپس میں کس طرح سے سیٹ اپ کیا جاتا ہے یا ان کا فزیکل لے آؤٹ کیا ہے. دس لے آؤٹ شوز دا بوتھ فزیکل اینڈ لاجیکل ارینجمنٹ. اٹ ڈیٹرمن ہاؤ دا ویریس سسٹم اینڈ نوڈ کنیکٹ اینڈ کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. مطلب نیٹ ورک ٹپالوجی ایک ایسا فزیکل ارینجمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے نوڈ، کمپیوٹر، مختلف قسم کی ڈیوائسز آپس میں فزیکلی کس طرح سے ان کو لے آؤٹ کیا جائے گا اور لاجیکلی وہ آپس میں ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کریں گے. فزیکل ورسز لاجیکل ٹپالوجی. فزیکل ٹپالوجی کا مطلب ہے از ہاؤ دا نوڈ، ورک اسٹیشن اینڈ کیبل آر فزیکلی ارینج ان دا نیٹ ورک. ہمارے پاس جن ڈیوائسز کا نیٹ ورک بنایا ہے ان کو فزیکلی ہم آپس میں کس طرح سے لے آؤٹ کریں گے. دس از کالڈ اے فزیکل ٹپالوجی. جبکہ لاجیکل ٹپالوجی کا مطلب ہاؤ انفارمیشن موو بٹوین ڈفرینٹ پارٹس آف اے نیٹ ورک. وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ موو کریں گی، وہ ملٹی پوائنٹ موو کریں گی، ان کے درمیان ڈیٹا کس طرح سے کمیونیکیٹ ہوگا. دس از کالڈ دا لاجیکل ٹپالوجی. اس لیکچر میں ہمارا موضوع جو ہے وہ فزیکل ٹپالوجی رہے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس قسم کی مختلف قسم کی فزیکل ٹپالوجی اویلیبل ہے. نیٹ ورک ٹپالوجی ٹائپس میں سے ہمارے پاس بس ٹپالوجی ہے، اسٹار ٹپالوجی ہے، رنگ ٹپالوجی ہے، میش ٹپالوجی ہے اینڈ ٹری ٹپالوجی ہے. یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ عام طور پہ جو فزیکل ارینجمنٹ بنتا ہے اس کے ڈیزائن اور اس کی شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے یہ مختلف قسم کے نام رکھے گئے ہیں. شروع کرتے ہیں ہم اپنی پہلی ٹپالوجی، دیٹ از دا بس ٹپالوجی. In the bus topology, all computers are connected using a central communication medium called a bus. A central wire is a special type of cable. Computers are attached to the bus, and the end of bus are closed with terminator. These terminator absorb the signal to prevent the interference. بس ٹپالوجی میں ہمارے پاس ایک سینٹرل لائن ہے جسے بیک بون کیبل کہتے ہیں، اور بیک بون کیبل جو ہے وہ ہماری سینٹرل لائن کے طور پہ تمام کمپیوٹر اس کے ساتھ کنیکٹ کیے جاتے ہیں. اس لائن کے اینڈز پر ہم ٹرمینیٹر استعمال کرتے ہیں جو کہ سگنل کو ایبزارب کرنے کے لیے اور انٹرفیئرنس کو بچانے کے لیے ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک ڈائیگرام میں. یہ ہمارے سامنے بس ٹپالوجی دکھائی گئی ہے جو سینٹر میں ہمارے پاس کیبل ہے، دیٹ از کالڈ دا بیک بون کیبل. اینڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایبزارور یا ٹرمینیٹر لگے ہوئے ہیں، اور ہر ڈیوائس جو ہے کمپیوٹر، ہر ڈیوائس یا نوڈ جو ہے اس کو ہم ایک سینٹرل لائن پہ ڈراپ لائن کے ذریعے ان کو اس بیک بون کیبل کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے. ہمارے پاس یہ جو ٹرمینیٹر ہے اس کا کام سگنل کو ایبزارب کرنا ہے، یا ایسا سگنل جو اس بس لائن پر آئے لیکن ان میں سے کسی بھی ڈیوائس کا نہیں ہے تو ٹرمینیٹر ان سگنل کو ایبزارب کر لے گا. سملرلی اگر دو ڈیوائسز ایٹ اے ٹائم ڈیٹا سینڈ کرتی ہیں تو اس صورت میں کلیوژن ہو سکتا ہے. سگنل کا جو ٹکراؤ ہونے کے بعد جو اضافی سگنل ہوگا اس کو بھی ایبزارب کرنے کے لیے ٹرمینیٹر لگائے گئے ہیں. مین کیبل جو ہے وہ ہماری بیک بون کیبل ہے، اور عام طور پہ اس بس ٹپالوجی کے اندر جو بیک بون کیبل استعمال کی جاتی ہے دیٹ از آف اے فائبر آپٹک. جبکہ مختلف کمپیوٹر یا نوڈز جو ڈیوائسز وہاں پر اٹیچ کی جاتی ہیں نیٹ ورک کو، ان کو ڈراپ لائن کے ذریعے ہم بس ٹپالوجی پر ٹیپنگ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں جی بس ٹپالوجی کے ہمارے ایڈوانٹیج. ایزی ان انسٹالیشن اینڈ کنفیگریشن.
ایزی انسٹالیشن کنفیگریشن اس لیے ہے کہ آپ اس کو بآسانی جو ہے اس کے اوپر ٹیپنگ کر کے ہر لائن کو، ہر کمپیوٹر کو ایک سیپریٹ وائر کے ذریعے آ کے اس کے اوپر کنفیگر کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی ایکسٹرا ڈیوائس لائک ہب یا کوئی اور ڈیوائس جو ہے وہ شامل نہیں ہے، اس لیے اس کی کنفیگریشن کرنا اور انسٹالیشن آسان ہے. لو کاسٹ ان معنوں میں ہے کیونکہ ہمارے پاس سینٹرل وائر ایک ہی ہے اور اسی کے اوپر ہم نے تمام کمپیوٹرز کو ٹیپنگ کر کے ڈراپ لائن کے ذریعے اٹیچ کیا ہے، اس لیے اوور آل ہماری کیبل کم لگتی ہے، اس لیے اس کی کاسٹ کم ہے. ایزیلی ایکسٹینڈیبل ہے کیونکہ ٹرمینیٹر کو ہٹا کر ہم اس وائر کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اینڈ مزید کمپیوٹر اس میں اٹیچ کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج سائڈ پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس کی پرفارمنس لو ہے کیونکہ لمیٹڈ نمبر آف کمپیوٹر کوڈ بی اٹیچڈ اوور دا بس لائن. سینٹرل کیبل کے اوپر ہم لمیٹڈ، جیسے جیسے ہم کمپیوٹرز ایڈ کرتے جائیں گے اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ سسٹم کی کم ہوگی. سگنل کے ایشوز آ سکتے ہیں کیونکہ دو ڈیوائسز جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم سگنل سینڈ کر سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کلیوژن آ سکتا ہے. ٹربل شوٹنگ کے ایشوز ہیں، اس لیے ٹربل شوٹنگ کے ایشو ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس بیک بون کیبل جو ہے اس میں کوئی پرابلم آئے گا تو انٹائر نیٹ ورک ڈاؤن ہو جائے گا اور ہمیں کوئی بھی ایک ڈیوائس کو اٹیچ کرنا ہے یا نئی ڈیوائس کو ایک ڈیوائس کو ریموو کرنا ہے تو پوری بیک بون کیبل کو ہمیں بند کرنا ہوگا. تمام سسٹم نیٹ ورک کو بند کریں گے، جبکہ ایک ڈیوائس کے خراب ہونے سے اس پہ بیک بون کیبل پہ ایفیکٹ نہیں ہوگا. لیکن آپ نئی ڈیوائس ایڈ کرنا چاہیں تو بیک بون کیبل کو ایک دفعہ آپ کو کلوز کرنا ہوگا، پھر آپ ایک خاص ٹیپنگ کے ذریعے اس کے اوپر نئی ڈیوائس کو ایڈ کر سکتے ہیں. دوسری قسم کی ٹپالوجی ہمارے پاس اسٹار ٹپالوجی ہے. دا اسٹار ٹپالوجی یوزز اے سیپریٹ کیبل فار ایچ ورک اسٹیشن ایز شون ان دا فگر. Each cable connect a workstation to a central device, usually hub. This setup creates a more reliable network that can be easily expanded. In a star topology, there is no single point of failure in cables. If one cable has a problem, only the workstation connected to the cable is affected. To add more workstation, you simply connect the another hub. اس کو ہم ایک ڈائیگرام کی شکل میں دکھاتے ہیں اور اس کی مزید وضاحت جو ہے ہمارے پاس یہاں پر سینٹرل ڈیوائس جو ہے وہ ہب یا سوئچ ہے. ہب یا سوئچ کے اوپر ہم نے مختلف ڈیوائسز یا نوڈ جو ہیں ان کو ایک سیپریٹ وائر کے ذریعے ہب کے اوپر کنیکٹ کیا ہے. یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ نوڈ جو ہیں ان کی کیبل کے ڈراپ ہونے سے یا کیبل خراب ہونے سے ایک نوڈ افیکٹ ہوگا، باقی نیٹ ورک جو ہے وہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہب کے اوپر جتنی نمبر آف پورٹس ہوں گی اتنی ڈیوائسز ہم اٹیچ کر سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ ڈیوائسز اٹیچ کرنے ہوں تو ہب ٹو ہب ایک اور کنیکشن اٹیچ کر کے، جیسے یہ نوڈ ہے ایسے ہی ہب بھی ایز اے نوڈ اسی ہب کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور ہم مزید اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ہب ہمارا یہاں پر سینٹرل پوائنٹ ہے. ہب کے فیلئر کی شکل میں یہاں پر پورا نیٹ ورک ڈاؤن ہوگا، جبکہ ایک کیبل فیلئر یا ایک نوڈ کے فیلئر ہونے سے نیٹ ورک پر، باقی نیٹ ورک پر اثر نہیں پڑے گا. تو اس کے ہم ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں. ایڈوانٹیج میں ایزیلی ٹو ایکسپینڈ اینڈ موڈیفائی ہے، جیسا کہ ابھی بتایا کہ ہب کے ساتھ ایک مزید ہب یا سوئچ کے ساتھ مزید سوئچ یا ہب اٹیچ کر کے ہم آسانی سے اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ایزی ٹو ٹربل شوٹ اس لیے ہے کیونکہ ہر ڈیوائس سے سیپریٹ کیبل ایک بذریعہ کنیکٹر کے ہب کے ساتھ اٹیچ ہے. ایزیلی کنیکٹر کو ہم ریموو کر سکتے ہیں. بس ٹپالوجی میں ڈائریکٹ ٹیپنگ کی گئی تھی اور اس میں ہمیں ایک ڈیوائس ایڈ کرنے کے لیے یا کسی ڈیوائس کو چیک کرنے کے لیے، ٹربل شوٹ کرنے کے لیے پورے نیٹ ورک کو بند کرنا ہوتا تھا. یہاں پر آپ باقی نیٹ ورک کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، ٹربل شوٹ ایزی ہے. ملٹیپل کیبل ٹائپس
सपोर्टेड बाय हब। एक ही हब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की केबल को एट अ टाइम सपोर्ट करने की सलाहियत रखती है। टेलीफोन केबल या इंटरनेट की मुख्तलिफ किस्म की केबल को अगर उनके कनेक्टर सेम अटैच हो सकते हैं, क्योंकि कनेक्टर जो है वो कॉमन टाइप का होगा। एक ख़ास किस्म के कनेक्टर जो हैं RJ45 वो हमारे पास हब के ऊपर अटैच होते हैं, तो हमें एक कनेक्टर सेम होने चाहिए। अगर उस केबल पर वो कनेक्ट हो सकते हैं तो हम उसको अटैच कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में हब के ऊपर डिपेंडेंसी है, क्योंकि हब जैसे ही हमारे पास फॉल्टी होगा तो पूरा नेटवर्क जो है वो डाउन होगा। केबल की कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि हर डिवाइस से सेपरेट केबल हब तक बिछाई गई है, जिससे ओवरऑल केबल कॉस्ट इंक्रीज होती है। इसके अलावा सेंट्रल डिवाइस, क्योंकि हब या स्विच है, उसकी भी बहरहाल कुछ कॉस्ट है, तो ये बस टोपोलॉजी की निस्बत कॉस्ट वाइज थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। मे रिक्वायर अ डिवाइस टू री ब्रॉडकास्ट सिग्नल अक्रॉस द नेटवर्क। तो हम अगर सिग्नल को मजीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं या ज़्यादा दूर तक लेके जाना चाहते हैं, तो री ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक्सेस पॉइंट या इस तरह के डिवाइसेस रिक्वायर्ड होंगी हमें स्टार टोपोलॉजी के अंदर। जी, नेक्स्ट टोपोलॉजी जिस पे हम बात करेंगे दैट इज रिंग टोपोलॉजी। इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वन इन अ सर्कुलर फॉर्मेशन। इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा कि ये एक सर्कल की शेप बनेगी। पासिंग अलोंग एनी मैसेज इट रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर, मैसेज ट्रेवल इन अ सिंगल डायरेक्शन अराउंड द रिंग। सम रिंग नेटवर्क यूजेस अ मेथड कॉल्ड टोकन पासिंग। अ स्मॉल डाटा पैकेट called a token circulate around the ring until computer need to send information। यानी इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर की जो टोपोलॉजी बन रही है वो कुछ इस तरह से है कि एक कंप्यूटर का डाटा हम नेक्स्ट सिस्टम में, एक नोड का डाटा नेक्स्ट नोड के अंदर अटैच करेंगे, और इस तरीके से नेक्स्ट नोड जो है उससे नेक्स्ट नोड के साथ, और एक हमारे पास कंप्लीट रिंग की शक्ल बन जाएगी। डाटा की मूवमेंट जो है वो एक सिंगल पाथ के ऊपर एक ही डायरेक्शन में होगी, और हर डिवाइस जो है वो डाटा को वसूल करेगी। अगर वो उस पे ऊपर जो लिखा हुआ एड्रेस है वो उस डिवाइस से होगा तो उसको रिसीव कर देगी, अदरवाइज उस सिग्नल को एज ए रिपीटर के वो आगे रिपीट करके आगे सेंड कर देगी। इसके ऊपर हमारे पास कोलिजन के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि एक सिंगल सिग्नल जो है वो एज ए टोकन के हम ऑल द टाइम रिंग के ऊपर मूव करेगा। जो भी डिवाइस डाटा सेंड करना चाहेगी वो टोकन मिलने का इंतज़ार करेगी। जैसे ही टोकन सिग्नल उसके पास आएगा वो डेस्टिनेशन डिवाइस का एड्रेस ऐड करेगी और अपना वहाँ पे मैसेज ऐड करेगी और रिंग के ऊपर डाटा को सेंड कर देगी। इस तरह से हर डिवाइस वो डाटा रिसीव करेगी, देखेगी, अगर वो एड्रेस उसका होगा तो वो रिसीव करेगी, नहीं तो नेक्स्ट उसको भेज देगी, और अनटिल ये एक प्रॉपर डेस्टिनेशन तक एड्रेस नहीं आ जाता। इसके लिए हम जो रिंग बनाते हैं उसमें आम तौर पे जो सिग्नल मूव करेगा वो क्लॉकवाइज होगा, लेकिन कुछ खास किस्म के रिंग नेटवर्क हम ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें एट अ टाइम दूसरा रिंग या दूसरा सर्कल, दो डबल केबल सिस्टम हम इस्तेमाल करें, दैट इज कॉल्ड द ड्यूअल रिंग या रिडंडेंट रिंग टोपोलॉजी। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। एक कंप्यूटर हमारे पास, उसका डाटा को हमने उसको केबल को अटैच किया है नेक्स्ट नोड के साथ, एंड नेक्स्ट नोड अटैच विद द सेकंड नेक्स्ट नोड, और इस तरह से ये एक इनके दरमियान में रिंग की शक्ल बन गई है। फ्लो ऑफ मैसेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज है, और एक सिग्नल जो है जिसको हम टोकन कहते हैं वो इस रिंग के ऊपर ऑल द टाइम मूव करेगा। जिस भी डिवाइस ने डाटा सेंड करना है वो टोकन का इंतज़ार करेगी। जैसे ही टोकन उसके पास फ्री मिलेगा उस टोकन के ऊपर वो अपना मैसेज और जिस डिवाइस को सेंड करना है उस डिवाइस का एड्रेस लिखेगी और टोकन को फिर नेक्स्ट डिवाइस पे सेंड कर देगी। दूसरी जानब हमारे पास
ایک اور نیٹورک دکھایا گیا ہے جس میں ڈبل وائر جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے بٹوین دا نوڈز کے، اور یہ ہمارے پاس ڈیول رنگ یا ریڈنڈنٹ رنگ ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک رنگ فیلئر ہو جاتا ہے تو ایون دین ہمارے پاس دوسرے رنگ پر ہم کاؤنٹر کلاک وائز پہ کمیونیکیشن کر کے مختلف ڈیوائسز تک ڈیٹا کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہاں پہ یہ بھی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ رنگ ٹپالوجی عام طور پہ مختلف قسم کے نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہے۔ سمپل کمپیوٹرز کو استعمال کرنے کے لیے ہم رنگ ٹپالوجی نہیں استعمال کرتے، یا ایک ایسا نیٹ ورک جو کافی بڑے سائز کا ہو، مختلف بلڈنگز کو اگر آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں تو بلڈنگز کے درمیان میں ہم رنگ بچھا دیں گے، اور ان رنگ کی مدد سے ہماری ایک بلڈنگ سے ڈیٹا دوسری بلڈنگ تک، اور دوسری سے پھر تیسری بلڈنگ تک، اس طرح سے۔ اور ود ان دا بلڈنگ ہم عام طور پہ اسٹار نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ مختلف ایک بلڈنگ کے نیٹ ورک اور دوسرے بلڈنگ کے نیٹ ورک کو آپس میں رنگ کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ اس کے ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں۔ ان آرڈر ایوری ڈیوائس ہیز ایکسیس ٹو ٹوکن اینڈ کین ٹرانسمٹ۔ ہر ڈیوائس کو ایک پراپر چانس ملتا ہے، وہ اپنا ڈیٹا سینڈ کر سکتی ہے، اینڈ انڈر دا ہیوی لوڈ اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے۔ ڈس ایڈوانٹیج میں اگر آپ ایک کمپیوٹر جو ہے وہ فیل ہوتا ہے، یعنی ایک بلڈنگ کا نیٹ ورک فیل ہوتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی آگے سگنل کو پاس آن نہیں کرے گی، پورے نیٹ ورک پر اس پہ ایفیکٹ آ سکتا ہے۔ ٹربل شوٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ آپ کو رنگ کو عام طور پہ ڈسکنیکٹ کر کے اور بلڈنگ ایڈ کرنا سکتے ہیں، یا اس کی فالٹ فائنڈ کرنا ہو تو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایڈنگ اور ریموونگ دا ڈیوائسز اوور دا نیٹ ورک جو ہے دیٹ اس کو بھی ذرا مشکل کام ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس رنگ ٹپالوجی۔ جی تو اسٹوڈنٹ، رنگ ٹپالوجی کے بعد نیکسٹ ٹپالوجی جو ہے دیٹ از میش ٹپالوجی۔ ان میش نیٹورک اور میش ٹپالوجی connect each device to every other device with separate cable, ensuring a direct communication path. To send a message, the network checks the cable between the two devices. Messages are sent directly from the sender to receiver because each device has its own dedicated connection to every other device. میش نیٹورک کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، ہمارے پاس یہاں پر ایک ڈائیگرام کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ مختلف قسم کی ڈیوائسز یا نوڈ کو آپس میں اس طریقے سے جوڑا گیا ہے کہ ہر ڈیوائس سے دوسری تمام ڈیوائسز تک ایک کیبل بچھا کر ان کو کنیکٹ کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر یہ ڈیوائس جس پہ ہم نے ماؤس سے انڈیکیٹ کیا ہے، اس سے ایک کیبل جو ہے اس ڈیوائس تک ہے، دوسری کیبل دس از این ادر ڈیوائس، ایک کیبل ہم اس ڈیوائس تک، اور ایک کیبل ہم اس ڈیوائس تک، اور سملرلی اس ڈیوائس اور اس کے بعد اس ڈیوائس تک ہم نے کیبل بچھائی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میش ٹپالوجی کے اندر اگر ہر ڈیوائس سے ہر دوسری ڈیوائس تک کیبل جو ہے وہ کنیکٹ کی جائے تو اسے فلی میش نیٹ ورک بولتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ ڈیوائسز آپس میں کنیکٹ ہوں اور کچھ ڈیوائسز کا ہر دوسری ڈیوائس کے ساتھ کنیکشن نہ ہو، اسے پارشل میش نیٹ ورک بولتے ہیں۔ تو میش ٹپالوجی ہمارے پاس فلی میش نیٹ ورک بھی ہو سکتا ہے اور پارشل میش ورک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ڈیوائسز پر کتنی نمبر آف کیبلز ہوں گی، دیٹ از n-1۔ فلی میش نیٹ ورک کی شکل میں اگر آپ کے پاس یہاں پہ جیسا کہ دکھایا گیا ہے ٹوٹل 7 ڈیوائسز ہیں، اگر یہ فلی میش نیٹ ورک ہوگا تو ہر ڈیوائس کے اوپر n-1 یعنی 7-1 6 نمبر آف کیبلز جو ہیں وہ ہر ڈیوائس کے اوپر موجود ہوں گی۔ ایسا ایک کمپیوٹر کے ساتھ کرنا ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے۔ عام طور پہ میش نیٹ ورک کو ہم ایکسچینج لیول کے اوپر یا سٹی کے اندر مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں کمبائن کرنے کے لیے میش ٹپالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ عام طور پہ ود ان دا بلڈنگ ہم اسٹار ٹپالوجی استعمال کرتے ہیں، جبکہ رنگ اور میش ٹپالوجی جو ہیں مختلف نیٹ ورکس کو آپس میں کمبائن کرنے کے لیے استعمال۔ یہاں جو نوڈ بتایا گیا ہے، نوڈ سے مراد
ایک پورا کمپلیٹ نیٹورک بھی ہو سکتا ہے، اور ایک نیٹورک کو دوسرے تمام نیٹورک کے ساتھ جوڑنے سے ہمارے پاس جو ٹپالوجی بنے گی دیٹ از کالڈ دا میش ٹپالوجی. سیف بہت زیادہ ہے، اس لیے سیف ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک جانے کے لیے ملٹیپل پاتھ موجود ہیں، اور ان ملٹیپل پاتھ کی وجہ سے اگر کوئی ایک پاتھ فیلئر ہوتا ہے تو ایون دین ہم دوسری ڈیوائس تک ہم اس کسی اور پاتھ کے ذریعے ڈیٹا لے کر چل سکتے ہیں. عام طور پہ مختلف راؤٹرز جو کہ مختلف بلڈنگز کے اندر یا ایک ہی بلڈنگ کے ملٹیپل فلور کے درمیان میں ہیں، اگر ان کو آپس میں جوائن کرنا ہے تو اس کے لیے ہم میش ٹپالوجی استعمال کریں گے. ایڈوانٹیج میں دیکھیں، انہانس فار ایرر ٹالرنس پرووائڈیڈ بائی دا ریڈنڈنٹ لنک، کیونکہ ہمارے پاس ایرر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ریڈنڈنٹ لنک کافی موجود ہیں، ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک کافی لنک موجود ہیں. اگر ایک لنک میں پرابلم آ جاتی ہے ایون دین نیٹورک جو ہے وہ ٹالرنس، نیٹورک کے اندر فالٹ ٹالرنس موجود ہے، ہم دوسرے لنک کے ذریعے ادر نیٹورکس تک پہنچ سکتے ہیں. ایزی ٹو ٹربل شوٹ، کیونکہ ہر ڈیوائس جو ہے، ہر نوڈ نیٹورک جو ہے وہ ایک خاص کنیکٹر کے ذریعے کمبائن ہے مختلف جگہوں پر، تو اس کو ٹربل شوٹ کرنا، ہر نیٹورک کو سیپریٹ کر کے آسانی سے ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج میں ڈیفیکلٹ ٹو انسٹال اینڈ مینٹین، ڈیفینیٹلی کیونکہ نمبر آف کیبلز بہت زیادہ ہیں اور اس کی انسٹالیشن اور مینٹین کرنا کافی کاسٹلی ہوگا. اور سملرلی مختلف نیٹورک کے درمیان اگر ہمیں جتنی زیادہ کیبلز بچھائیں گے فلی میش نیٹورک بنانے کے لیے، اتنی ہی کیبل کے ایکسپینس اور ادر ڈیوائسز ایڈ کرنے کی وجہ سے اس کے ایکسپینس میں بھی اضافہ ہوگا. جی تو اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس لاسٹ ٹپالوجی جو ہے دیٹ از ٹری ٹپالوجی. Tree topology is a network structure where each device is connected in hierarchy, assembling a tree with a central root node branching out to other node in a parent-child relationship. It combines the feature of both star and bus topology. اس کو ہم ایک ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹری ٹپالوجی کی ڈائیگرام ہے. اس میں جو ہیرارکی بھی ہے وہ بس سٹار نیٹورک کی طرح ہے، یعنی ہمارے پاس سینٹرل کیبل ایک موجود ہے دیٹ از کالڈ دا بیک بون کیبل، اور یہ بس نیٹورک کی طرح ہے. جبکہ ہمارے پاس مختلف قسم کے جو سیگمنٹ ہیں وہ سیگمنٹ ہمارے پاس سٹار نیٹورک کی طرح ہیں. اس میں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ پایا جائے گا. روٹ کے اندر ہمارے پاس جو نیٹورک موجود ہے دیٹ از اے مین سرور یا مین سسٹم جس کے ساتھ یہ سارے نیٹورک کو کنیکٹ کیا گیا ہے. بیک بون کیبل کے اوپر جو باقی نیٹورکس ہیں وہ سٹار نیٹورک کی طرح اس کے ساتھ مین نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اس طرح سے ان کے درمیان ریلیشن پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے. جو ہمارا مین نیٹورک ہے سرور جو ہے دیٹ از اے پیرنٹ، اینڈ جو سٹار نوڈز ہیں ہمارے وہ ہمارے پاس ایز اے چائلڈ ریلیشن کے. ہر نیٹورک جو ہے وہ سمپل ہم نے ایک سوئچ یا راؤٹر کے ذریعے سٹار ٹپالوجی کے ذریعے ہم نے اس کے ساتھ مین بیک بون کیبل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. اس طریقے سے جو ٹپالوجی بنے گی دیٹ از اے ٹری ٹپالوجی. ٹری ٹپالوجی عام طور پہ ہم وائڈر ایریا نیٹورک یا میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک کی جو ٹپالوجی ہیں، پورے شہر کے اندر بچھایا جانے والا کسی کمپنی کا خاص نیٹورک جو ہے اس کو ہم ایگزامپل ٹری ٹپالوجی کے لیے. جس طرح ہمارے پاس پی ٹی سی ایل کی مین فائبر لائن جو ہے وہ ایز اے بیک بون کیبل کے، اور ہر گھر کے اندر ہم ہب یا سوئچ یا اس طرح سے راؤٹر لگا کے ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں. وہ ہمارے ڈیوائسز کے ود ان دا آرگنائزیشن، ود ان دا ہوم، ود ان دا آفس جو ٹپالوجی ہوگی دیٹ از سٹار، اور مین پی ٹی سی ایل لائن کے ساتھ جب وہ کنیکٹ ہوگی تو دس ول بیکمز اے ٹری ٹپالوجی. تو اس طریقے سے ہم ٹری ٹپالوجی کے اندر بس اور سٹار دونوں کے کمبائن فیچرز کو کمبائن کرتے ہیں، اور یہ ایزیلی ایکسپینڈیبل ہے. عام طور پہ بیک بون کیبل ہماری جتنی ہیوی ہوگی اتنے نمبر آف نوڈز جو ہیں ہم اس کے اوپر مزید اٹیچ کر سکتے ہیں.
ایڈوانٹیج کی بات کریں تو اٹ از اسکیلیبل، آپ اس کو آسانی سے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، جیسے جیسے سٹیز پھیلتے ہیں یہ ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں اور نیٹ ورک جو ہیں اس کے اوپر مزید نیٹ ورکس ایڈ کر لیے جاتے ہیں۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن آف آر ڈیوائسز، ہر ڈیوائس کا اپنے سینٹرل ہب کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن ہے، سو اس میں ایزیئر فالٹ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ایک نیٹ ورک کو آئسولیٹ کرنا ہو اوور آل پوری ٹری ٹوپالوجی سے، دیٹ از ویری ایزی۔ ڈس ایڈوانٹیج میں دیکھا جائے تو مینٹیننس آف اے نیٹ ورک مے بی این ایشو وین دا نیٹ ورک اسپینز آ گریٹ ایریا، جیسے جیسے نیٹ ورک بڑے ایریا میں پھیلتا جائے گا اسی طرح سے اس کی مینٹیننس کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ سنس اٹ از ویریشن آف بس ٹوپالوجی، if it backbone fail the entire network is crippled. So اس کیونکہ اندر ٹری ٹوپالوجی کے اندر ہم عام طور پہ بس ٹوپالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، سینٹرل ہماری بیک بون کیبل اگر فالٹی ہو جاتی ہے تو پورا نیٹ ورک جو ہے اس صورت میں ڈاؤن ہو جائے گا، جبکہ کسی ایک ہب یا کسی ایک سوئچ یا کسی ایک نیٹ ورک کے فیلئر سے باقی نیٹ ورک پر فرق نہیں پڑے گا۔ ٹری ٹوپالوجی میں فی الحال ہم نے جو آپ کو پکچر دکھائی ہے، اس پکچر کے مطابق یہاں پر مختلف قسم کے سیگمنٹ جو کہ سٹار سیگمنٹ ہیں وہ مین بس لائن کے ساتھ کمبائن کیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ مین بیک بون کیبل کے ساتھ کسی آرگنائزیشن کے اندر جو نیٹ ورک ہیں، ایک فلور کا نیٹ ورک سٹار ہو اور مختلف فلور کے درمیان رنگ بچھایا جائے، رنگ اور سٹار کا کمبینیشن جو ہے وہ ایز اے سیگمنٹ کے طور پہ ہم ایک مین بیک بون کے ساتھ اٹیچ کریں۔ سملرلی کسی آرگنائزیشن کے اندر میش نیٹ ورک، میش نیٹ ورک یا اسی طرح سے آپ کے پاس سٹار نیٹ ورک یا آپ کے پاس رنگ نیٹ ورک جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم موجود ہو سکتے ہیں، اور وہ کمبائن نیٹ ورک ایک سیگمنٹ کے طور پہ بیک بون کیبل کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتا ہے۔ سو نارملی ٹری ٹوپالوجی کو ہم بس اینڈ سٹار کا مکسچر کہتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی ہائیبرڈ ٹوپالوجی ہے جس میں کسی بھی دو مختلف قسم کی ٹوپالوجی یا دو سے زیادہ مختلف ٹوپالوجی کو آپس میں کمبائن کر کے ایز اے سیگمنٹ کے طور پہ مین بیک بون کیبل کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ آج کے اس لیکچر میں اسٹوڈنٹ ہم نے ٹپالوجی کیا ہے جو کہ فزیکل ارینجمنٹ ہے اس کی ڈسکشن کی ہے، اور مختلف ٹائپ کی جو ٹپالوجی ہیں، بس ٹپالوجی ہے، سٹار ہے، رنگ ہے، میش ہے اینڈ ٹری ٹپالوجی ہے، ان کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج، ان کی ڈائیگرام اور ان کے اوپر ڈسکشن کی۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا، آپ کے کمنٹ ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، آپ جو کمنٹ کریں گے اس کے نتیجے میں ہم مزید آپ سے ڈسکس کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو کسی اسٹوڈنٹ کا تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، ہم آپ کے اوپر مزید اس کے بارے میں مزید وضاحت کر سکتے ہیں، یا آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس کو ان پوائنٹس کو مزید ڈسکشن میں لا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔